تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ حاضرین محترم، اقبال نے یہ بات واضح کر دی کہ میں یورپ جیسی تہذیب میں رہ کر بھی دین اسلام سے دور نہ ہوا، بلکہ میرا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، اقبال نے وہ راز بھی بتا دیا کہ میرے پاس وہ کیا ہتھیار تھا، مجھ میں وہ کیا خوبی تھی کہ میں یورپ جیسی تہذیب میں رہ کر بھی دین اسلام سے دور نہ ہوا۔ تو جناب والا، اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف۔ صدر جی بتا جب خاک مدینہ حاصل آرزو بن جائے تو پھر جلوائے دانش فرنگ اپنی خیرگی کھو بیٹھتا ہے۔ جناب والا، تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن پاک اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سروں کا تاج بنائے رکھا، مسلمانوں نے بادشاہیاں کی، لیکن جب جب مسلمانوں نے غیر مسلموں کے رسم و رواج کو اپنانا شروع کر دیا، غیر مسلموں کے رسم و رواج کو اپنانا شروع کر دیا، قرآن پاک فقط غلافوں کی زینت بنے رہتے ہیں، تو جناب والا مسلمان ذلیل و رسوا ہو گئے۔ بقول کلندر لاہوری، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صدر جی وقار، تقریر کے اختتام پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے پڑھنے لکھنے سوچنے سمجھنے شرق کو بھی دیکھا، غرب کو بھی دیکھا، امراء کی مجلس میں بھی بیٹھے، غرباء کی صحبت میں بھی بیٹھے، فقیروں کے پاس بھی گئے، درویشوں کے پاس بھی آئے۔ بہت کچھ خلاصہ کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ سے رحمت قائم کرو، اور دوسرا رسول اکرم سے وفا کے رشتے کو مستحکم کر لو، اور جب رسول اکرم سے وفا ہوگی تو پھر یہ کائنات تم مسخر کر لو گے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ شکریہ۔